حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں, اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا, اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا, تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں, بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا, اس نے آ کے تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے, تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک. بابے نے نظر اٹھائی, کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں, چل اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, بارش تازہ ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ, پیالہ پکڑا, دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے, آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا, پھر نظر جھکی, پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا, ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا, تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا, دوڑے آئے پیچھے سے لوگ, شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے. کہا نہیں دی, بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے, چھت پہ چڑھا ہے, پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا ہے, منکا ٹوٹ گیا, مر گیا ہے, تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا, بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں, میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے, سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا, میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا, اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے, میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے, یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے, یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے, کوئی غلطی نہیں میری, کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا, اے میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا. مینو محل چڑھایا ہے سائیاں, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے, میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا, مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا, لوگوں کا مزاج ہے, بیمار کو دوائی نہیں دیتے, جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا, جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی لاوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی, دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں, اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی, تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا, سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟
یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے، اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز، جانے تگو دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں.